دیکھیں مدینہ تو رسول زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ وہ عظیم الشان شہر ہے جہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہیں، آپ کے صاحبزادی ہیں، صحابہ اکرام ہیں۔ تو اس شہر کی طرف جاتے ہوئے انسان ہمیشہ جب بھی کسی کی طرف سفر کرتا ہے تو اس کی شان و شوکت، اس کی منزلت اور اس کے مرتبہ کو اپنے دماغ، اپنے دل اور خیالات میں رکھ کر سفر کرتا ہے۔ اور اب حاجی اس شہر کی طرف جا رہے ہیں کہ جس شہر میں ہر راستے پر فرشتوں کا پہرا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کوئی ایسی گھاٹی نہیں، کوئی ایسا راستہ نہیں جو مدینے کی طرف آتا اور اس پر فرشتے پہرا نہ دیتے ہوں اور وہاں جانے والوں کو خوش آمدید نہ کہتے ہوں۔ مدینہ تو رسول امن کا شہر ہے، خیر و برکت کا شہر ہے، وہ شہر ہے جس سے حضور علیہ السلام نے خود محبت کی ہے۔ اور خود جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے جب نبی پاک علیہ السلام مدینے کی طرف آ رہے تھے تو آپ نے اپنی سواری کو مدینے کے قریب آتے ہوئے تیز کر دیا تھا اور جو ہے نا گرد اڑ رہی تھی، لوگ اپنے چہرے کے اوپر کپڑا لے رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اب ان کپڑوں کو منہ سے ہٹا لو، یہ خاک وہ خاک ہے جس میں رب نے شفا رکھی ہے۔ اب حاجی اس شہر میں جا رہے ہیں جس کے پانی میں شفا ہے، جس کے غذا میں شفا ہے، جس کی فضا میں شفا ہے، جہاں برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ جیسے ہی وجود حاجی کا مدینہ طیبہ میں پہنچتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ماں کی گود میں آ گیا ہے، تمام غم چھٹ چکے ہیں، طبیعت جو ہے نا وہ بالکل ریلیکس ہو چکی ہے اور بندہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے جنت میں آ چکا ہے۔ اور حقیقت میں زمین کے اوپر اگر جنت دیکھنی ہے تو وہ مدینہ الرسول ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کہا جس نے مدینے کے اندر آ کر غم کے اوپر صبر کیا اور کسی تکلیف کے اوپر، بیماری پر صبر کیا تو وہ اس بات کی ضمانت لے لے میں اس کی شفاعت خود کروں گا۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے کہا جو مدینے کی موت پر راضی رہے تو اس کی شفاعت مدینہ الرسول میں مرنے والے تمام لوگوں کی شفاعت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں کروں گا۔ اب جیسے ہی مدینہ طیبہ میں پہنچے اپنے قدم زمین پر رکھتے ہوئے یہ سوچ لیں یہ وہ زمین ہے جہاں پر حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین لگے ہیں، جن فضاؤں میں حضور کی آواز موجود ہے، حضور علیہ السلام کی خوشبو کا اثر موجود ہے، حضور جان رحمت علیہ السلام کی مجلس کی برکتیں موجود ہیں، حضور علیہ السلام کے تبسم خیر کی برکات موجود ہیں، جہاں پر حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہر وقت رہنے والے جو ہے وہ صحابہ اکرام کی برکات موجود ہیں۔ آپ کا قدم وہاں لگ چکا ہے، اپنے دل کو تھام لیجئے، اپنی فکروں کو پاک کیجئے، اپنے تصورات کو سمیٹ لیجئے اور اب جو ہے وہ نیا لباس پہن کر خوشبو لگا کر اس مبارک دیار کی طرف چلیے، اس مبارک مسجد کی طرف چلیے جہاں پر حضور علیہ السلام فی نفس ہی موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار کی زیارت کو چلیے جس کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام محمد شعیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جگہ کی جس نے زیارت کی رب اس کا مرتبہ بلند کر دے گا، اس کی مصیبتوں کو دور کرے گا، اس کی حادثات سے حفاظت کرے گا، اس کے رزق میں برکت ڈالے گا، اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ اب اس جگہ کی طرف حاجی چل رہا ہے، اللہ اللہ لائن لگی ہوئی ہے، باب السلام قریب ہے، دھڑکنیں تیز ہو چکی ہیں کہ ایک گناہگار تاجدار کائنات کے حضور حاضر ہونے والا ہے۔ اپنا دایاں پاؤں مسجد میں رکھنے سے پہلے چند سیکنڈ کے لیے رک جائیے اور یہ محسوس کیجئے کہ حضور فرشتے کو کہہ رہے ہیں کہ میرا غلام آیا ہے، اس کو آنے دیجئے۔ اس اشارے کو اپنے تصور میں لاتے ہوئے اپنا قدم، دایاں قدم مسجد شریف کے اندر رکھیے، بسم اللہ پڑھتے ہوئے اللہ اکبر۔ اب آپ بڑھ رہے ہیں، اچانک آپ کی بائیں سائڈ پر ریاض الجنت کی جگہ شروع ہو گئی ہے، حضور علیہ السلام کا منبر اقدس ہے، حضور فخر عالم جہاں بیٹھ کر جو ہے نا وہ تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اب آپ آگے بڑھتے بڑھتے روضہ رسول کی جو ہے نا وہ دیوار شروع ہو چکی ہے، حضور فخر عالم جانے کائنات کے مواجہ اقدس کی بالکل سیدھ پر بڑا فانوس ہے، اب اس کے نیچے آپ کھڑے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جو بے زبانوں کی بات کو جاننے والے جہاں موجود ہیں، جہاں حضور علیہ السلام دھڑکنوں کے اندر کیا کیفیت ہے اس کو بھی جانتے ہیں، تصورات میں کیا جنگ چل رہی ہے اس کو بھی جانتے ہیں، تیری تذبذب کو بھی جانتے ہیں، تیرے اطمینان کو بھی جانتے ہیں، اور وہاں اپنے یاروں کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور فخر عالم علیہ السلام کے مبارک مواجہ کے بالکل سیدھ میں حاجی کھڑا ہے، سینہ حضور کی آنکھوں کے سامنے ہے، حضور
حضور فخر عالم اب سینے کو پاک فرما رہے ہیں. آپ اس تصور میں اپنے گریا کنا ہو جائیں, اپنی آنکھوں سے آپ آنسو بہائیں یا مسکرائیں, دونوں کیفیتیں محبوب ہیں. کسی نے پوچھا روتے کیوں, کہا یہاں نہیں روئیں گے تو کہاں روئیں گے. اور کسی مسکرانے والے سے پوچھا گیا کہ مسکرا کیوں رہے ہو, کہا یہاں امن نہیں تو پھر کہاں امن ہوگا. حضور فخر عالم علیہ السلام کو سلام کیجئے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کے بعد پھر 2 قدم آگے بڑھ کر تاجدار کائنات کے مبارک صحابی حضرت ابوبکر صدیق کو سلام پیش کیجئے, پھر حضرت عمر فاروق اعظم کو سلام پیش کیجئے, پھر باب بقیع سے نکل جائیے, جنت البقیع کی طرف جائیے, تاجدار کائنات کی شہزادی کو سلام پیش کیجئے, حضرت امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر صادق, حضرت عثمان غنی, حضرت امام حسن مجتبی, ان ہستیوں کو سلام کیجئے. ازواج مطہرات, بیٹیوں کو, پھپھیوں کو, ازواج مطہرات کو, حضور کے بیٹے صحابہ کرام 10,000 کو سلام پیش کیجئے اور اپنی قسمت پر ناز کیجئے. پھر جب تک مدینے میں رہیں کوشش کریں سورہ کوثر اور درود پاک کی کثرت کرتے رہیں, اس سے انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل جائے.